السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، دجال اور دجال کے فتنوں کا تذکرہ چل رہا ہے درس حدیث میں۔ گزشتہ اتوار یہ حدیث آئی تھی کہ دجال دنیا میں موجود ہے، کسی گمنام جزیرے میں ہے اور قید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اللہ کی اجازت ہوگی تو نکل کے آئے گا اور دنیا میں فتنے برپا کرے گا۔ آج کی جو حدیث آ رہی ہے، اس حدیث میں اسی بات کا ذکر ہے کہ جب دجال دنیا میں آئے گا کیا ماحول ہوگا دنیا کا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ فقال، اور فرمایا، ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، کہ اگر دجال آج نکل آئے تو میں کافی ہو جاؤں گا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ کوئی فتنہ برپا نہیں کر پائے گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میرے نہ رہنے میں نکلے، فَإِمْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، ہر آدمی خود ذمہ دار ہوگا اپنے آپ کو اس کے فتنے سے بچانے کا۔ ہاں، واللہ خلیفتی، اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ذمہ داری دے کے چلے گئے کہ دجال جب آئے گا تمہیں خود اللہ کا نام لے کر اس سے بچنا ہے، اس کے فتنے سے بچنا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا، انہ شاب قطۃ عینہ طافیۃ، کہ جب وہ آئے گا تو جوان ہوگا، بوڑھا نہیں اور بچہ نہیں، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، آنکھ کے مقام پہ ابھرا ہوا ہوگا انگور کی طرح۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، کأنی اشبہہ بعبد العزیٰ، کہ اگر آج دجال سے تھوڑی ملتی جلتی شکل کسی کی دیکھنا ہے تو عرب میں ایک شخص تھا عبد العزیٰ، کافر تھا، مشرک تھا، آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو، انتہائی بدصورت تھا، شکل و صورت کا ذرا بھی اچھا نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اس کی صورت دجال سے ملتی جلتی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا، فمن ادرکہ منکم، جو بھی دجال کا زمانہ پائے، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرے۔ سورہ کہف کی جو ابتدائی رکوع ہیں اس کی تلاوت کرے کثرت سے، تو دجال کا فتنہ انشاءاللہ اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسری روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں، اس کی برکت آئندہ جمعہ تک رہتی ہے۔ 10 سے 15 منٹ مشکل سے لگیں گے تلاوت کرنے میں، اور اس کا فائدہ آئندہ 8 دنوں تک ہم محسوس کریں گے۔ لہذا ہم سب کو عادت بنانی چاہیے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور ہو۔
آگے آپ نے فرمایا انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق، کہ جب وہ نکلے گا تو جب لوگوں کو نظر آئے گا تو وہ شام اور عراق کے درمیان کا علاقہ ہوگا، شام اور عراق کے بیچ میں کسی مقام پہ لوگ اسے دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے۔ فعاصن یمیناً وعاصن شمالاً، اب وہاں سے پوری دنیا گھومے گا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، فثبتو، ثابت قدم رہنا، ایمان مضبوط رکھنا، ورنہ دجال جب پھیلے گا دنیا میں، جدھر سے گزرے گا لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ قلنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما لبسہ فی الارض، کتنے دن رہے گا زمین میں؟ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا تو یہ کتنے دن رہے گی یہ آزمائش لوگوں کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یومن، کہ رہے گا تو 40 دن، یومن کسنتن، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ دجال جب نکلے گا تو نکلنے کا جو دن ہوگا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر۔ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ یہ 3 دن لمبے لمبے ہوں گے، پہلا 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر۔ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، اس کے بعد کے تمام دن برابر ہو جائیں گے عام دنوں کی طرح۔ یہ بھی دجال کو پہچاننے کی ایک علامت ہوگی کہ اچانک دن لمبا ہو جائے گا، اور اتنا لمبا کہ گزرے گا ہی نہیں، سمجھ جانا کہ دجال آ چکا ہے دنیا میں۔ اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَيَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ، کہ جب وہ 1 دن 40 سال کے 1 سال کے برابر ہوگا، 1 دن، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو اگر وہ 1 سال کے برابر پورا دن ہے تو پورے سال میں 5 نمازیں ہی ہوئیں۔ صحابہ کی سوچ دیکھیے، سیدھا نماز کی فکر ہوئی اور دوسری کوئی فکر نہیں ہوئی۔ اسے کہتے ایمان کی مضبوطی، کہ جب بھی آدمی کہیں کوئی مصروف ہو، سب سے پہلے نماز کی فکر ہو کہ میری نماز وقت پہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ ساری مصروفیت اپنی جگہ ہے کیونکہ کام آنے والی نماز ہے۔ تو صحابہ نے فوراً سوال کیا نماز کیسے پڑھیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقدروا لہ قدرہ، اندازہ لگا لگا کے نماز پڑھتے چلے جائیں گے، پورے دن میں 5 نماز نہیں ہوگی۔ اندازہ کیسے لگائیں گے؟ فجر سے لے کے ظہر میں کتنا وقت، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اتنا گھنٹہ گزر گیا فجر پڑھنے کے بعد تو خود بخود سمجھ جائیں گے ظہر کا وقت ہو گیا، حالانکہ ابھی دوپہر نہیں ہوئی ہوگی، لیکن بس گھڑی کے حساب سے اندازہ لگاتے جانا ہے۔ ظہر پڑھ لیے، ظہر کے 3 گھنٹوں کے بعد 4 گھنٹوں کے بعد عصر پڑھی جاتی ہے، جیسے ہی 3-4 گھنٹے گزرے عصر پڑھ لینا ہے جماعت سے۔ عصر کے 2 گھنٹے کے بعد مغرب ہوتی ہے، جیسے ہی اتنا وقت گزر گیا فوراً مغرب پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے پڑھتے چلے جائیں گے 1 سال تک۔ دن ویسا ہی رہے گا، ایک ہی دن رہے گا پورا، لیکن نماز ہر دن کے برابر پڑھی جاتی رہے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بات ارشاد فرمائی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے دنیا میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتی ہے، آج بھی یہ دنیا میں ایسے علاقے، وہاں نماز اسی طرح پڑھتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کے برابر جو دن ہے تو پورے دن میں 5 نماز نہیں پڑھتے، اندازہ لگاتے ہیں گھڑی کے حساب سے، اور اس طریقے سے نمازیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ اسی وقت حل کر دیا تھا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے کہ وما اسرعہ فی الارض، کہ وہ پوری دنیا گھومے گا، آخر ایسے کیسے؟ اس زمانے میں تو لوگ اونٹوں پر، گھوڑے پر سفر کیا کرتے تھے، بڑا لمبا ٹائم ہوتا تھا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں، تو اتنا جلدی کیسے چلا جائے گا وہ ادھر سے ادھر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غیث، بادل کی طرح، استدبرتہ الریح، جیسے ہوائیں بادل کو ادھر سے ادھر پہنچا دیتی ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، اس طریقے سے وہ گھومے گا، تیزی اتنی ہوگی۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہ گھوڑے سے تشبیہ دی، نہ کسی اور تیز رفتار جانور سے، بلکہ بادل سے تشبیہ دی۔ اس سے اس زمانے کے علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بادل آسمان میں اڑتا ہے تو اس کا سفر فضائی ہوگا، جیسے اب دنیا میں ہوائی جہاز اڑنے لگے ہیں، ہوائی جہاز سے گھنٹے میں آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دجال جب آئے گا اس کا سفر فضائی سفر ہوگا، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل کی طرح اڑے گا، وہ ادھر سے ادھر جائے گا۔ تو اب تو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، اب تو یہ ہوائی سفر ہونے لگا ہے۔ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ، کسی بھی قوم کے پاس جائے گا، فَيَدْعُوهُمْ، انہیں دعوت دے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، نعوذ باللہ۔ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، جیسے ہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، آسمان سے بارش برسے گی، وَالْأَرْضُ فَتُنْبِتُ، زمین سے ہریالی اگے گی، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ، زمین لہلہانے لگے گی، کھیتیوں میں اناج اور غلہ آ جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کتنا بڑا فتنہ ہوگا یہ، ایک آدمی اس کی بات مان رہا ہے، فائدے میں ہے، زمین آسمان سے بارش، زمین سے اناج اور غلے، رزق کی کوئی کمی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، تو کون دور بھاگے گا؟ تو یہی ہے دجالی فتنہ جب قریب آئے گا، لوگ دنیا کی مادی چیزوں کی وجہ سے ایمان سے پیچھے ہٹیں گے اور ان چیزوں کے قریب بھاگیں گے۔ جب یہ ماحول بن چکا ہوگا تب دجال آئے گا۔ اب دجال ایسے لوگوں سے جب کہے گا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، میں بارش برساؤں گا، میں زمین سے اناج اور غلے دوں گا، تمہاری کھیتیاں بغیر محنت کے لہلہائیں گی، تو کیوں نہیں لوگ اس پر ایمان لائیں گے؟ یہاں ذرا سی بات پہ ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ سب لوگ نہیں ہیں، جو بھی ہیں لوگ ہیں، تو ماحول تو بن چکا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں دوسرے چیزوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ذرا سا کسی سے کہہ دیا جائے بھائی آپ کو باہر جانا ہے، آپ کو شو کرنا ہے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپئے، کہاں سے شو کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو ہے نہیں، میں انٹرسٹ پہ پیسے لے لیا، لون اٹھا لیا۔ ارے بھائی وہ تو حرام ہے، سود کا لینا دینا سب حرام ہے، مجبوری تھی، ذرا باہر جانا ضروری تھا، یہاں کاروبار کچھ بھی نہیں ہے، ہو گیا کام۔ تھوڑا سا کاروبار کے لیے اتنا بڑا لون اٹھا لیا آپ انٹرسٹ پہ، سود کا لینا دینا حرام، لعنت سب ہے، سب کر لیے خوشی خوشی۔ اب ایسی قوم کے سامنے دجال آ کے کھڑا ہو جائے کہ مجھ پر ایمان لاؤ تو یہ تم کو فائدہ دوں گا، نہیں لاؤ تو پھر دیکھو کیا ہوگا۔ کیوں ایمان نہیں لائے گی ایسی قوم؟ اللہ معاف کرے، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ماحول بن رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانے والوں پہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، زمین سے اناج اگ رہا ہے اور خوب کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، اسبغہ زروعا، جانور خوب دودھ جو ہے دے رہے ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ آ رہا ہے، لوگ جوق در جوق کافر ہو رہے ہوں گے، اس کی طرف آ رہے ہوں گے۔ ثم یأتی القوم، پھر ایسی قوم کے پاس سے بھی گزرے گا دجال کہ ان کو دعوت دے گا مجھ پر ایمان لاؤ، فیردون علیہ، لوگ رد کر دیں گے، نہیں اللہ ہے ہمارا پروردگار، تم نہیں، تم جھوٹے ہو۔ چنانچہ فینصرف عنہم، وہ چلا جائے گا وہاں سے یہ کہہ کے کہ تم بھگتو گے۔ اس کے جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لیس بایدیہم شیء من اموالہم، ان کے سارے اموال ختم ہو جائیں گے، خرچ ہو جائیں گے، اور نئی کوئی چیز ان کے پاس نہیں آئے گی، نہ کھیتیاں ہو رہی ہیں زمین میں، نہ بارش ہو رہی ہے، نہ کہیں سے کوئی روٹی روزگار، کچھ بھی نہیں، پریشان ہو جائیں گے سب۔ کتنا بڑا امتحان ہوگا، اندازہ لگائیے کتنا بڑا امتحان۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بڑا فتنہ قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ تو بہت مضبوط ایمان ہوگا، بہت مضبوط، وہی سنبھل پائے گا، ٹک پائے گا ایسے موقع پہ، ورنہ ڈاواں ڈول تو فوراً بھاگ کھڑا ہوگا دجال کی طرف کہ بھائی ہم ایمان لاتے ہیں تم پر، کم سے کم کھانے کو تو ملتا رہے، پینے کو تو ملتا رہے، اس کی فکر ہوگی۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں سیاست کے میدان میں ذرا سا خطرہ ہو گیا کہ تمہاری آمدنی کی تحقیق ہوگی، لوگ جس پارٹی جس تنظیم میں صدیاں گزار دی ہے، مطلب زندگی گزار دی ہے، آسانی سے اس پہ سے نکل کے فرقہ پرست جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، صرف مٹھی بھر اپنی جائیداد بچانے کے لیے۔ تو اندازہ لگائیے اس زمانے میں کیا ماحول ہوگا کہ جب کھانا پانی کو ترسنے لگیں گے بیچارے وہ جو دجال پر ایمان نہیں لائے، تو کتنے مضبوط ہوں گے تو بچیں گے وہ لوگ۔ اسی لیے دوسری حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹھی بھر لوگ ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے یہ لوگ جو مضبوطی سے جمے رہیں گے اپنے ایمان پر۔ فَيَقُولُ لَهَا، دجال کو اللہ تعالیٰ اتنا اختیار دیں گے، کیونکہ اللہ کا مقصد ہی ہوگا امتحان لینا بندوں کا۔
اس کے ہاتھ میں اللہ اتنا اختیار دیں گے، وہ زمین سے کہے گا اخرجی کنوزکی، اپنے خزانے نکال، جو بھی زمین میں خزانہ ہے، سونا چاندی پٹرول وغیرہ۔ چنانچہ فتتبعہ کنوزہا، اس کے سامنے خزانے زمین سے نکلنے لگیں گے۔ ثم يدعو رجلا ممتلیا شبابا، اب اندازہ لگائیے کہ اس طریقے سے جب اس کے حکم سے زمین خزانہ اگلے گی تو دیکھنے والے لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا، وہ تو اسے ہی خدا مان بیٹھیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس درمیان یہ بھی ہوگا، ایک نوجوان کو وہ بلائے گا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، اسے پہلے تو کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، وہ نہیں لائے گا، وہ ڈٹا رہے گا، نہیں تو جھوٹا ہے، تو رب نہیں ہے، اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا سب کی نظروں کے سامنے، وہ شہید ہو جائے گا۔ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن، 2 ٹکڑے 2 طرف کر دے گا، سب کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ ثُمَّ يَدْعُو، پھر سب کے سامنے وہ اسے کہے گا زندہ ہو کے میرے پاس آ، فَيُقْبِل، وہ زندہ ہو کے پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کتنا بڑا امتحان، اب دیکھنے والا کیا ذرا بھی شک کرے گا؟ اس کو تو یقین ہو جائے گا کہ یہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں، غیروں کا تو چھوڑ دیے، وہ تو نہ جانے کیا مان بیٹھیں گے، مسلمانوں میں جو کمزور ایمان والے رہیں گے وہ وہاں پر ڈاواڈول ہو جائیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نوجوان زندہ ہو کے جب کھڑا ہوگا، یتحلل وجہہ، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اور یضحک، مسکرا رہا ہوگا۔ اب دجال اس سے پوچھے گا کہ یہ ہنسی کیسی؟ وہ نوجوان کہے گا اب تو دوبارہ مجھے نہیں مار سکتا۔ ایک بار مارنے کا اللہ اختیار دیں گے دجال کو، اسی کو دوبارہ پھر مارے جان سے، پھر زندہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اختیار اللہ کو ہے، جتنا چاہے موت دے، جتنا چاہے زندگی دے۔ فتنہ برپا کرنے کے لیے، لوگوں کو امتحان میں ڈالنے کے لیے اللہ نے دجال کو ایک بار اختیار دیا ہوگا، تو ایک بار وہ ہو چکا، اب اس نوجوان کو یقین ہو جائے گا اب یہ کچھ بھی کر لے مجھے دوبارہ نہیں مار سکتا، اسی لیے اب اور مطمئن ہو کے کھڑا ہو جائے گا کہ اب میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ اب ختم، تیرا اختیار ختم ہو گیا، اب تو مجھے دوبارہ نہیں مار سکتا۔ خاموش ہو جائے گا، لاجواب ہو جائے گا دجال وہاں پہ۔ یہ اتنے بڑے فتنے برپا کر رہا ہوگا دنیا میں، جس علاقے سے گزرے گا۔ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، اتنے میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے آسمان سے۔ فینزل عند المنارۃ البیضاء، سفید مینارے پہ اتریں گے، شرقی دمشق جو شہر ہے ملک شام کا کیپٹل دارالحکومت، اس کے مشرقی جانب جو آج بھی سب سے بڑی اس علاقے کی مسجد ہے جامع مسجد دمشق، اس کے مینارے پہ 2 فرشتوں کے سہارے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ فلا يحل لکافر یجد من ریح نفسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے ایک خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، جس کافر کے پاس وہ خوشبو جائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ماتا، وہ کافر مر جائے گا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور جس مومن کے پاس وہ خوشبو پہنچے گی اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس پوری تفصیل آ چکی ہے کہ اس مسجد میں امام مہدی امامت کر رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ پیچھے ہٹیں گے، عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے بڑھائیں گے کہ نہیں آپ ہی پڑھائیے۔ یہ ساری کارروائیاں ہو جانے کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ایک فوج بنائیں گے۔ یہ فوج کون ہوگی؟ وہی مٹھی بھر جماعت جو دجال پر ایمان نہیں لائی ہوگی مضبوطی کے ساتھ۔ تو امتحان تو بڑا سخت ہوگا، اللہ کی مدد بھی اتنی ہی ہوگی۔ اب ان کو ملیں گے بحیثیت کمانڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے سائے میں آ کر یہ لوگ بہت محفوظ تصور کریں گے اپنے آپ کو، تو یہ مٹھی بھر لوگ دنیا میں جہاں بھی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے، ان کی فوج بنائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، فَيَطْلُبُهُ، اب اس کو تلاش کریں گے، دجال کو ساری دنیا گھومیں گے، دجال ان کے نام سے بھاگتا پھرے گا، حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدْ، باب لد ایک جگہ ایک مقام ہے، کہتے ہیں جہاں یروشلم میں اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کہتے ہیں وہیں پر ہے یہ باب لد، اسی مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے آمنا سامنا ہوگا، دیکھتے ہی وہ نمک کی طرف پگھلنے لگے گا۔ اس کے بعد باقاعدہ دجال کی فوج اور عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کی جنگ ہوگی، بہت کم ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ ہوں گے، اور بہت معمولی ہتھیار ہوں گے ان کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ فَيَقْتُلُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار سے دجال کا قتل کریں گے۔ اس کے بعد پوری کی پوری فوج عیسیٰ علیہ السلام کی فتح یاب ہوگی، دجال کی فوج ماری جائے گی، شکست کھا جائے گی،
وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی پوری دنیا کے اندر، اور جتنے لوگ دجال پر ایمان لائے تھے یا تو وہ قتل ہوں گے ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں عیسیٰ علیہ السلام کی، یا نہیں تو وہ توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری فوج پوری دنیا پر حکمرانی کرے گی، اور کم و بیش 7 سال، بعض حدیثوں میں اس سے زیادہ کے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ دجال مر چکا ہوگا، دجالی فتنہ ختم ہو چکا ہوگا، 7 سال عیسیٰ علیہ السلام بہترین حکومت کریں گے پوری دنیا میں۔ اتنی بہترین حکومت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنی برکات ہوں گی ان کی حکومت میں کہ ایک انار جو ہوگا، ایک انار جھاڑ کا درخت کا اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا ایک انار، اتنے برکتی پھل ہوں گے۔ اور جتنا یعنی کہ آزمائش میں اللہ نے ڈالا تھا دجال کے ذریعے، اب اس کا الٹا اتنا اللہ کی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، یہ ان کے لیے جو اپنے ایمان کو مضبوطی سے قائم رکھے، جمے رہے، اور جو دجال کے فتنے میں آئے وہ تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یا اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو پھر آ جائیں گے۔ لیکن توبہ کی توفیق میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، اس سے پہلے آ چکا ہے کہ دجال کے آنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو توبہ کا قصہ ہی ختم ہو گیا، تو سب مارے جائیں گے، جہنم رسید ہوں گے، جو مضبوط ہوں گے وہی قائم رہیں گے۔ 7 سال کے بعد پھر ایک نیا فتنہ ہوگا، آگے تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ، آئندہ اتوار اس کا ترجمہ ہوگا۔ وہ نئے فتنے کا نام ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ وہ کیا ہوگا، اس سے کیسے مقابلہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کی آیت میں آ جائے گی، آگے کی حدیث میں آ جائے گی۔ آج کے جو درس حدیث کا خلاصہ ہے وہ یہی کہ آگے آنے والے وقتوں میں وہی کامیاب ہوگا جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ جو ایمان کا کمزور ہوگا، ڈاواڈول ہوگا، ذرا سی بات پہ پھسل جانے والا، بدل جانے والا ہوگا، تو پھر اللہ محفوظ فرمائے، اگر اس کے سامنے دجال کی آمد ہو گئی تو اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر فتنے اور ہر شر سے ہم سب کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔